کہ اللہ عز و جل نے اگرچہ والد کا حق اولاد پر نہایت اعظم بتایا، یہاں تک کہ اپنے حق کے برابر اس کا ذکر فرمایا، انشکر لی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، مگر اولاد کا حق بھی والد پر عظیم رکھا ہے کہ ولد مطلق اسلام پر، پھر خصوص جواد، پھر خصوص قرابت، پھر خصوص عیال، ان سب حقوق کا جامع ہو کر سب سے زیادہ خصوصیت خاصہ رکھتا ہے والد کا حق، اور جس قدر خصوص بڑھتا جاتا ہے حق اشد دو عقد یعنی اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ زید کا والد ایک عرصے سے نابینا ہو گیا ہے، دونوں درزی کا کام کرتے ہیں اور عدد فروخت کے واسطے تیار کرتے ہیں۔ والد زید فروخت مال کے لیے بازار کو 2-4 گھنٹے کو جایا کرتا ہے کہ قدیم اس کی عادت ہے، شرط اس میں زید پر تو کوئی الزام نہیں، باپ کا مال بیٹے کو کھانا حرام ہے یا حلال ہے، دونوں کی خوراک اکٹھی ہے، باپ کا حق بیٹے پر کب رہتا ہے اور بیٹے کا باپ پر کب تک۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا پھر جواب دیا، فرمایا کہ اگر زید کا باپ اپنی خوشی سے حسب عادت جاتا ہے تو زید پر الزام نہیں، اگرچہ سعادت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آرام دے اور خود کام کرے، باپ کو آرام دے، بیٹا خود کام کرے۔ ہاں اگر زید اسے مجبور کرتا ہے تو ضرور گناہ گار و نالائق ہے۔ باپ کا مال بیٹے کو اس کی رضا سے قدر رضا تک حلال ہے ورنہ حرام ہے، شریک ہوں خواہ جدا ہو۔ باپ کا حق بیٹے پر ہمیشہ رہتا ہے، یوں ہی بیٹے کا باپ پر۔ ہاں بعض حقوق وقت تک محدود ہیں، جیسے لڑکا جب جوان ہو جائے تو باپ پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا، لیکن بیٹے پر ہمیشہ والد کا حق رہتا ہے کہ والدین کی خدمت کرتا رہے، ان کو مال دیتا رہے، ان کو راضی رکھے، خوش رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے، یعنی جب باپ مر گیا یا کہیں چلا گیا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ نیکوکاری کے طریقوں میں یہ بھی فرمایا، یہ بھی شمار فرمایا کہ ان کے دوست کی عزت کرے، اپنے والد کے دوست کی بھی عزت کرے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بیٹے نے اپنے باپ کی نافرمانی اختیار کر کے کل جائیداد باپ کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا اور باپ کے پاس واسطے اوقات بصری کے کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ ترپے تذلیل و توہین پدر کے اپنی باپ کو ذلیل کرنے اور ان کی توہین کرنے کے چکر میں ہے، اور اللہ نے واسطے اطاعت پدر کے یعنی باپ کی فرمانبرداری کے تعلق سے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ سورۃ احزاب میں اس نے خلاف فرمودہ خدا کیا، وہ منکر حکم خدا ہوا یا نہیں، اور منکر کلام ربانی کے واسطے کیا حکم شرع شریف ہے، وہ کہاں تک گناہگار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ بیٹا جس کا ذکر ہوا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، مرتکب کبائر ہے اور آگ ہے، آگ کا مطلب ہے باپ کا نافرمان ہے، اور اسے سخت عذاب اور غضب الہی کا استحقاق ہے یعنی حقداری ہے۔ باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو اس کی جنت ہے، ناراض کرے تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض قبول نہیں، کوئی نفل قبول نہیں، کوئی عمل، کوئی بھی نیک عمل اصلاً قبول نہ ہوگا جب تک باپ کو راضی نہ کرے۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ بسا اوقات والدین میں کسی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے، اس صورت میں بچے شدید کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ماں کا ساتھ دیں یا باپ کا ساتھ دیں، کیا کریں۔ اگر والدین میں علیحدگی ہو جائے ایسی صورت میں اولاد کیا کرے؟ والدین میں اگر علیحدگی ہو جائے تو اولاد کو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اولاد کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طلاق دینے کے بعد باپ
پاک ہی رہتا ہے، خارج نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا باپ کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، چونکہ عام طور پر ماں بچوں پر حاوی ہوتی ہے، اس لیے ایسے موقع پر جوان بچے ماں کا ساتھ دیتے ہیں، باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات علیحدگی کے بعد ماں بچوں کو اپنے باپ سے ملنے جلنے سے روکنے کے لیے اس طرح کی دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر اپنے باپ سے ملنے گئے تو دودھ معاف نہیں کرو گی۔ ایسی صورت میں بچوں کو چاہیے کہ ماں کا حکم نہ مانیں، باپ کو ملیں، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چھپ کر باپ کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں، اور اگر باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اپنی جیب اپنی تجوری کا منہ کھلا رکھیں۔ اس طرح کرنے سے اللہ پاک انہیں مالا مال کر دے گا۔ جو اپنے والدین کے لیے اپنے تجوری، اپنے جیبوں، اپنے پرس، اپنے بینک کا منہ کھلا رکھتے ہیں والدین کے لیے، ان کو اللہ پھر بے حساب دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں اگر ماں تھی، اس کے باوجود باپ نے غصے میں طلاق دے ڈالی، تب بھی اولاد کو باپ کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہے گا آپ نے میری ماں سے زیادتی کی، ماں کو طلاق دے دی، پھر بھی باپ سے نہیں لڑیں گے، چاہے باپ ماں کو طلاق دے دیں، اس سے نہیں ہونا، باپ کو ڈانٹنا نہیں، پھر بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ ورنہ قیامت کا دن تو دور کی بات ہے، ماں باپ کے نافرمان کو تو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، اور ہی مل جاتی ہے۔ آج تو چند دیکھ میں نظر آ جاتے نظارے، جو اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں نا، کہ پہلے ماں باپ کو دے رہے تھے، اس کے بعد پھر ہاتھ روک لیا، یا شادی ہو گئی تو اس کے بعد پھر بیوی کو بھی چھپ چھپا کے دینا ہوتا ہے سامنے جیسے، تو اب والدین کا خرچہ کم کر دیں گے یا بالکل ہی روک دیں گے، تو ایسوں کو پھر دنیا ہی میں نظارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ادھر نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، آمدنی کم ہو گئی، بچتا ہی کچھ نہیں۔ والدین کے لیے ہاتھ کھلا رکھیں گے، جن کا دل خوش ہوتا رہے گا، اللہ پاک بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے مالدار ہونا مسئلے کو نہیں، اپنا مال ماں باپ پہ لگانا شروع کر دیں، انویسٹمنٹ شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے غیب کے دروازوں سے مدد ہوتی ہے، اللہ پاک کتنا ان کو مال عطا فرماتا ہے۔ تو معاشرے میں ایسے قابل تحسین بچے بھی ہیں جو ماں باپ میں الگ ہونے کے بعد فساد سے بچنے کے لیے ماں سے چھپ چھپ کر باپ کی مالی امداد کرتے ہیں، علاج معالجے کے خرچات اٹھاتے ہیں۔ ماں کو بھی چاہیے اگر طلاق وغیرہ ہو جائے تو دل بڑا رکھے، اولاد کو باپ کی نافرمانی کی گناہ پر نہ ابھارے، بلکہ ہو سکے تو اولاد کو یہ سمجھائے کہ میرے اور تمہارے والد درمیان جو کچھ ہے اس سے صرف نظر کرو، اور میری بھی خدمت کرو، باپ کی بھی خدمت کرو۔ باپ اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارے، اب اولاد کیا کرے؟ باپ اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارے تو انہیں صبر کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں بچوں کو چاہیے باپ کا گریبان پکڑ کر مار داڑ کرنے کی بجائے حکمت عملی سے، نرمی سے ماں باپ میں صلح کرنا، رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کر ماں کو ظلم سے بچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں کو باپ کی مار سے بچانے کے جائز طریقے بھی اپنائیں۔ مثلا باپ جب ماں کو مارنے لگے بیچ میں آڑے آ جائیں یا پکڑ لیں کہ کہیں ہم آپ کو مارنے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے مارنے سے روکیں، لیکن آگے سے لڑے نہیں، خود نہ مارنا شروع ہو جائے باپ کو۔ بچے جائز طریقوں سے اپنی ماں کو باپ کے ظلم سے بچا سکتے ہیں، مگر مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ماں کو نہ باپ کو مار سکتے ہیں، نہ ان کو دھمکیاں دے سکتے ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، جس کو نے میری ماں کو مارا میں یہ کر دوں گا وہ کروں گا، اس کی ہرگز اجازت نہیں کہ اگر ہماری ماں کو مارا تو سر چھوڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، ایسا کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، ایسی دھمکیاں نہیں دے سکتے۔ اگر والد صاحب دوسری شادی کر لیں، پہلی زوجہ کی اولاد سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں اولاد کیا کرے؟ ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں پہلی زوجہ کی اولاد صبر کرے اور اپنے والد صاحب سے ملنے جلنے کی کوشش کرے۔ اگر اولاد اپنے والد صاحب کی خدمت کرے گی تو وہ بھی ضرور ان سے میل جول رکھے گی۔ جو اولاد یہ کہتی ہے کہ باپ ہم سے ملتا جلتا نہیں، اس لیے ہم بھی میل جول نہیں رکھیں گے، اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو یہی اولاد وراثت کا مال حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے گی، اور خواب میں بھی باپ کا چھوڑا ہوا مال لینے سے انکار نہیں کرے گی۔ اگر اولاد امیر اور باپ غریب ہو تب بھی اولاد کو اللہ کی رضا اور رسول جنت کے لیے اپنے باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک والدین کا فرما بردار بنائے۔ یہ اوورآل پرابلم ہے مسلمانوں کے اندر بھی اور دیگر مذاہب میں تو ہے یہ، وہاں تو پوچھتے نہیں ہیں نا اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اور یہی سلسلہ پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
جو بوڑھے ہوتے جائیں، ماں کو بھی ان کے لیے اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، ادھر چھوڑ آتے ہیں، باپ کو بھی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بیچارے عید والے دن بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ ایک لوگ جا کے وہاں انٹرویوز لیتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جا کے، تو وہاں ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ عید والے دن بھی بچے ملنے نہیں آئے۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا، بچوں کے لیے ساری زندگی لگے رہے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، اتنا پیار کیا، اور وہی ماں باپ سے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے عید والے دن ملنے بھی نہیں جا رہے، کتنا دکھ ہوتا ہوگا ان کا۔ روتے رہتے ہیں بیچارے بیٹھ کے وہاں، اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اللہ پاک والدین کا فرما بردار بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔